ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے، جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے، اس کا متبادل یعنی جس چیز کو اچھا سمجھنا ہے وہ اٹھا لیں۔ اس اعلان کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ نمبر ایک، ایک آدمی شادی شدہ تھا، بیوی سے تنگ تھا، وہ بیوی کو چھوڑ آیا۔ نمبر دو، ایک کنوارا تھا، وہ بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر آ گیا۔ نمبر تین، ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی، وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ نمبر چار، دوسرے کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد لے کر آ گیا۔ نمبر پانچ، ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شوگر لے کے آیا۔ نمبر چھ، دوسرا جو شوگر کا مریض تھا وہ شوگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا۔ اسی طرح سب خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اگلے دن نمبر ایک، شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ آیا تھا گھر آیا، رات ہوئی، نہ کوئی کھانا پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا کر دیا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، تو کہنے لگا کہ چلو جیسے بھی تھی خدمت تو کرتی تھی۔ نمبر دو، جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا، اس نے آتے ہی سامان کی لسٹ ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ سارے پیسے خرچ ہو گئے، جیب خالی ہو گئی، کہنے لگا کہ میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا۔ نمبر تین، جو اپنے اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہوا کہ جیسے بھی نافرمان تھے، کبھی کبھی حال چال ہی پوچھ لیتے تھے، کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے۔ نمبر چار، جو اولاد لے آیا تھا بڑا خوش تھا، لڑکوں نے آتے ہی باپ کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ نمبر پانچ، جو آدمی ٹی بی والا تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ شوگر کے بیماری لے آیا، ساری رات اٹھ اٹھ کر پیشاب کرتا، سردی تھی، بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ٹی بی ہی ٹھیک تھی، چاہے ساری رات کھانستا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا۔ یہ بار بار کا اٹھنا، سردی میں جانا بڑا مشکل ہے۔ بے شک انسان ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ یاد رکھیے، اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کی ایک بڑی احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔